إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو یہ کائنات کا خالق ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی کے حکم سے ہر چیز شروع ہوتی ہے اور اسی کے حکم سے ہر چیز ختم ہوتی ہے۔ وہی ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وہی ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، پے در پے انبیاء اور رسل کو اسی نے بھیجا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ رب العزت کے بھیجے کردہ انبیاء اور رسل میں سے سب سے آخری نبی۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ رب العزت کے سب سے محبوب بندے اور نبی۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت نے قرآن المجید کو نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ ایک بوڑھی عورت اپنے ایک بچے کی وفات پر زار و خطار روتی ہے۔
راستے پر گزرنے والا رک کر کہتا ہے مائی کیوں اتنا زور زور سے چیخ چیخ کر رو رہی ہے؟ تو عورت جواب دیتی ہے کہ میرا ایک جوان بچہ فوت ہو گیا اور اس کے غم میں رو رہی ہوں۔ آدمی سوال کرتا ہے یہ جو تمہارا جوان لڑکا تھا اس کی عمر کیا تھی؟ تو عورت کہتی ہے صرف 200 سال۔ تو آدمی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے 200 سال کی عمر بچے کو ملی اور وہ بچہ جوان تھا آپ کا اور اس کی وفات پر تم رو رہی ہو۔ ارے آگے ایک ایسی امت آنے والی ہے جس کی عمر صرف 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ تو آدمی کہتا ہے کہ تو عورت پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنی چھوٹی عمر اگر مجھے وہ وقت اگر مجھے مل جائے تو میں پورے 70 سال سجدے میں گزار دوں۔ میرے بھائیوں، ہم سے پہلے امتوں کو اللہ رب العزت نے طویل عمروں سے نوازا تھا، لیکن اس امت کو اللہ رب العزت نے طویل عمر سے نہیں نوازا، لیکن یہی چھوٹی جو عمر ہے 70 اور 60 اور 70 سال کی جو عمر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع، ایسے اپرچونٹیز اللہ تعالیٰ نے دیا جس میں اگر انسان اگر عبادت کر لے تو یہ 100 سال کی زندگی کی عبادت سے زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے بہت ساری مثالیں ہیں، شب و روز کے اندر مثالیں ہیں، ہفتہ واری مثالیں ہیں، ایک سال سے دوسرے سال کی مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اس کو پوری رات عبادت کا ثواب، ایک اپرچونٹی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کا اہتمام کرتا ہو تو ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک جتنے اس نے گناہ کیے ہیں چھوٹے صغیرہ گناہ سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ایک رمضان کے روزے رکھتا ہے دوسرے سال تک جتنے اس نے گناہ کیا پچھلے سال کے پورے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر حج کر لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حج قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے پورے پرانے گناہ معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہی آفرز کا ایک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے رحمت کے، اپنی برکت کے، اپنی مغفرت کے خزینوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ جاؤ جتنا چاہے تم لے لو اس میں سے۔ ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں اور کتنا ہمارے نامہ اعمال کو وزنی ہم اس مہینے میں بناتے ہیں۔ جیسا ہی یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، خیر کو چاہنے والے آگے بڑھتا جا، آگے بڑھتا جا، نیکی کے کام کرتا جا اور اپنے اعمال کو بڑھاتا جا۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے وہی منادی یعنی وہی کالر، وہی آواز دینے والا یہ آواز دیتا ہے یا باغی شر، شر کے طلبگار، گناہ اور فسق و فجور کرنے پر ابھارنے والے، رک جا، تھم جا، یہ مہینہ تیرا نہیں، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ شیطانوں کو تک چین سے باندھ کر رکھ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے 30 روزوں کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے کان کصیام الدہر، گویا کہ اس نے پورا سال روزوں میں گزارا۔ کیسے؟ ایک رمضان کا روزہ 10 دن کے روزے کے برابر، یعنی 30 روزے 300 دن کے برابر، اور 6 روزے شوال کے رکھ لے تو اس کے 60 دن ملا لو، 30 پورا 360 دن روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہارے اکاؤنٹ میں لکھ دے۔ میرے بھائیوں، یہی جو آفر کا مہینہ اس کے 2 عشرے ہم گزار چکے ہیں،
کچھ ہی لمحات میں، کچھ ہی گھنٹوں میں ہم ایک ایسی فیز کے اندر، اس رمضان کے ایک ایسے فیز کے اندر داخل ہونے والے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ انہی راتوں میں جو آنے والی 10 راتیں ہیں، انہی راتوں میں کسی ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ اتنا عظیم کلام، اس کی وجہ سے یہ مہینہ بھی عظیم ہو جاتا ہے، کہ وہ جس رات میں وہ نازل ہوا وہ بھی عظیم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ قرآن المجید میں فرماتا ہے کہ پورا ایک سورہ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ ایک پوری سورت نازل کرتا ہے اور فرماتا ہے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لوگوں تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے، سوال بھی اللہ کا، جواب بھی اللہ کا۔ اللہ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر، ایک نہیں، دو نہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1000 مہینے سے بہتر۔ 1000 مہینے کو اگر ہم 12 سے ڈیوائڈ کریں گے تو تقریباً 83 ایئرس ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی عمر دیتا ہے؟ بہت کم لوگ۔ ہمارے خاندان کو ہم اگر ٹٹول کر دیکھیں گے کتنے لوگوں کو یہ نصیب ہوا، اور اس میں پوری 80 پر 3 سال کوئی شخص عبادت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چند گھنٹے ایسے عطا کیے ہیں جس کے اندر ہم اگر اللہ سے جڑ جائیں تو گویا کہ ہم 80 پر 3 سال اللہ کی عبادت میں لگائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایسے آفر ہمیں دے کر ہمارے نام اعمال کو وزنی بنانے کے بہت سارے مواقع اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ اپرچونٹیز کو یوز کریں، ان مواقع کو یوز کریں اور اپنے نام اعمال کو وزنی بنانے کی فکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ رات ہے جس کے اندر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، یہاں تک کہ جبرائیل امین بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ لوگوں کی قدر کو، لوگوں کی جو تقدیریں ہیں اللہ کے فیصلے سے لے کر نیچے آتے ہیں، اور یہ فرشتے صبح کی مطلع الفجر، فجر کی نماز تک ہمارے گلی کوچوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کے یہ جو آخری 10 ایام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، لیکن جب بھی یہ 10 ایام آتے تو اللہ کے رسول کی جو عبادت کا اسپرٹ جو ہے، عبادت کا جو شوق اور جذبہ ہے، وہ دگنا تگنا بہت زیادہ اس میں ملٹیپلائی ہو جاتا، اور اللہ کے رسول یہ 10 دنوں کو خالص کر دیتے تھے صرف اللہ کے لیے، صرف خالص کر کے صرف اللہ کی یکسوئی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اعتکاف کرو، اللہ کے گھروں کے اندر آ کر بیٹھو، سال کے 350 دن تم اپنے گھروں میں رہو گے، دوستوں کے گھروں میں رہو گے، کہاں جہاں بھی رہو، لیکن یہ جو 10 دن کا جو مزہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کیا کرتے، اور اعتکاف کے اندر خوب عبادت ہے۔ اعتکاف کا مطلب دنیا سے، آؤٹر ورلڈ سے ڈسکنیکٹ ہو کر صرف اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جانے کا نام، یکسوئی کے ساتھ عبادت کا نام اعتکاف ہے۔ رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا نام، یہ تمام چیزیں اعتکاف کی عبادت میں انسان کو میسر ہوتی ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس کا اہتمام کیا۔
میرے بھائیوں، ہر سال اگر نہیں تو ہر انسان کو چاہیے کہ زندگی میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 4 مرتبہ اس عبادت کو انجام دے کر اس کا مزہ اس کا لطف اٹھائے، اس کا مزہ لے، اس کا ٹیسٹ کو چکھے۔ اللہ کے گھر میں وقت گزارنے کا جو مزہ ہے وہ ایک الگ لیول کا مزہ، کیونکہ یہ جو اللہ کے گھر ہیں اس کے اندر فرشتوں کی آمد و رفت ہوا کرتی ہے۔ یہ پاک جگہیں ہیں، روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بہترین جگہ ہے تو وہ مساجد اللہ ہے، اور سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم سال کے ہر دن اور رمضان کے آخری دنوں میں بھی یہ تاخراتوں کا بھی کوئی ہم لحاظ نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مارکیٹ میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ جو مارکیٹ میں ٹائم پاس کرنا، اللہ کو پسندیدہ عمل نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کو انسان اپنے گھر میں جو بہترین جگہ ہے اللہ مساجد اللہ، اس میں ٹائم سپینڈ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اعتکاف کی عبادت سے انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ 10 دن یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا۔ اور دوسری اہم چیز ان 10 دنوں کے اندر جو انسان کو میسر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک بڑا آفر ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ نکلا، انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تاکہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ پھر میں پہنچتا ہوں، تلاقا فلان و فلان، میں نے راستے میں دیکھا کہ 2 لوگ جھگڑ رہے ہیں، 2 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر کے جھگڑ رہے ہیں، تو ان کے جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کے چکر میں میرے ذہن میں جو لیلۃ القدر کے تعلق سے جو علم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا فرفعت، وہ چیز کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ الْتَمِسُوهَا فِي 7 و9 و5، کہ تم ابھی وہ علم میرے دماغ سے نکال لیا گیا۔ اگر اب تم چاہتے ہو کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو تو اس کو تم 7ویں رات میں تلاش کرو، یا 9ویں رات میں تلاش کرو، یا 5ویں رات میں تلاش کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی 10 الاواخر، یہ جو لیلۃ القدر ہے رات آخری 10 دنوں، پورے 10 دنوں کے اندر تلاش کرو۔ فی 10 الاواخر یعنی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو اگر پانا چاہتے ہو تو تمام 10 کے 10 راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن ضَعُفَ، اگر تم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہو، احدکم او عجز، تمہارے اندر اتنی سکت نہیں کہ پورے 10 دن آپ عبادت کر سکو، تو آپ نے فرمایا فلا یغلبن علی 7 البواقی، یہ آخری کے جو 7 دن ہے اس کے اندر تو ضرور تلاش کیا کرو، اس کے تعلق سے غافل نہ ہو۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اگر کسی کو لیلۃ القدر مل جائے تو وہ کون سی دعا پڑھا کرے؟ تو آپ نے فرمایا اگر کسی کو لیلۃ القدر ملے تو اس کے اندر یہ دعا ضرور پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ کثرت سے اس کا ورد کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر کی ہوئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ 10 راتوں کے اندر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، ان 10 راتوں کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔
پھر آپ نے فرمایا من حرم خیرہا، جو آدمی اس کے خیر سے محروم ہو گیا وہی حقیقت میں بہت بڑا محروم انسان ہے، بہت بڑا نقصان اٹھانے والا انسان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ حرمت والی رات ہے، اس کے اندر جتنا ہو سکے انسان اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں آسمان کے پہلے آسمان پر اترتا ہے اور ایک منادی، ایک آواز لگاتا ہے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى اسماء الدنيا الى سماء الدنيا كما يليق بعظمته وشأنه وجلاله۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت سے، اپنی شان سے، اپنے جلال کے مطابق ساتویں آسمان سے آسمانی دنیا کو اترتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے حل من مستغفر، ہے تم میں کا کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حل من تائب، ہے تو تم میں سے کوئی توبہ اور استغفار کرنے والا؟ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے حل من مستظرق، ہے کہ تم میں سے کوئی رزق کو طلب کرنے والا؟ تو تم طلب کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں اور تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے رات کے وقت پر لیتوب مسیء النہار، تاکہ وہ دن کا جو گنہگار، دن کا جو عاصی، دن میں جو اس نے گناہ کیے، جس نے نافرمانیاں کی، اس کو معاف کر سکے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، مغفرت کی چادر کو پھیلاتا ہے لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ، تاکہ جو شخص رات میں گناہ کیا ہو، رات میں کوئی نافرمانی کی ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس نے توبہ استغفار کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ 10 دن آتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت الگ ہی ہوتی۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ کا جو ایمانی جو جذبہ رہتا ہے تھا، جو عمل کرنے کا شوق تھا، وہ بڑھ جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی یہ آخری ایام داخل اذا کان دخل العشر، آخری کے 10 دنوں میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے، احیا لیلہ، اس دن 10 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، صرف خود نہیں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، ترغیب دلاتے کہ تم بھی اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں لگ جاؤ۔ وَشَدَّ مِيزَرَهُ، اور اپنی کمر کو ٹائٹ کر لیتے، کس لیتے۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ کوئی کام اگر انسان کرنا، مشقت والا کام اگر کرنا ہے، سب سے پہلے انسان اپنی کمر ٹائٹ کر لیتا ہے تاکہ وہ کام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکے، مشکل والا کام آرام سے کر سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب یہ آخری کے 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے، حتی تتفرق قدماہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر ہیں پھٹ جاتے تھے، طول قیام کی وجہ سے، لمبے قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اندر کریکس آ جاتے تھے۔ ایک اور حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے پیروں کے اندر ورم آ جاتا، سجن آ جاتی، اتنی دیر تھے تک ٹہر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں صدیقہ بنت الصدیق فرماتی ہے لِمَ تَسْتَصْنَعُ هَذَا یا رسول اللہ، کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ عبادت کرنے کی، اتنے زیادہ اپنے آپ کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول فرماتے، اور اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پچھلے گناہ کو معاف کر دیے ہیں اور
اور تم نے تو ایسا کوئی بڑا گناہ کیا ہی نہیں ہے اپنی زندگی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا احب عبدا شکورا، اے عائشہ تم نہیں چاہتی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبیوں کا امام بنایا، مجھے اپنا محبوب بنایا، قرآن جیسی کتاب کو مجھ پر نازل فرمائی، اتنی زیادہ نعمتیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، مجھے میرے تمام گناہ آگے پچھلے گناہوں کو جب اللہ معاف کیا ہے، کیا میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں اس کا اتنا ہی زیادہ شکر ادا کروں؟ میرے بھائیوں، نعمتیں اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ انسان اس نعمت کی قدر کرتا ہو. یہ جو رمضان ہماری زندگی میں ہر سال آتا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے فضل سے ہم محروم ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہے کتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے. جب ہم کل آنکھ بند کریں گے تب پتا چلے گا یہ رمضان کتنی بڑی نعمت ہمارے لیے تھی. اور جب تک انسان ایسی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اس کو اس کا پورا فائدہ بھی نہیں ملتا، اور نعمتوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے. جو شخص نعمت کی قدر کرتا ہے، رمضان کی قدر کرتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے اندر اضافہ بھی کرتے ہیں، ان نعمتوں میں برکت بھی دیتے ہیں. اور یہ رمضان کی اگر تم قدر کرو گے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے گا، ہمارے عمل میں برکت دے گا. اور کل قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال کھلے گا تو ہمارا نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں ملے گا. میرے بھائیوں، صرف اپنی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں نکلتے، فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے گھر جاتے اور کہتے الا تقومان فیصلیان، اے بیٹی، اے میرے داماد، کیا تم لوگ اٹھو گے نہیں اور تم اللہ کی عبادت اور تم نماز نہیں پڑھو گے؟ پتہ یہ چلا نبی کی بیٹی، نبی جا رہے ہیں اور بیٹی کو رات کی عبادت کے لیے ابھار رہے ہیں. آج ہمارا معمول ہے نا، ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہمارے بچوں پر ہم توجہ نہیں دیتے، گھر والوں پر توجہ نہیں دیتے. یہ کون؟ امام الانبیاء جا رہے ہیں، اور کون سی بیٹی؟ فاطمہ الزہرا، عورتوں کی سردار جنت کی، ان کو جا رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں. آج ہم اگر شادی ہو گئی تو کیوں ان کے معاملات میں دخل اندازی دیں؟ بچے کی شادی ہو گئی تو تیرا دیکھ لے، ہم ہمارا دیکھ لیں گے. نہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے زندگی کے آخری لمحے تک اپنے بچوں کے عمل کی فکر کرتے رہیں. اس حدیث سے، اس واقعے سے یہ چیز کا پتہ ہمیں چلتا ہے. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جتنی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ باتیں آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکر، بار بار نصیحت کرتے رہو، یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے، اور مومنوں کو یہ نصیحتیں ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہیں. ہم نے یہ حدیث بار بار سنی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے حالت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. من قام لیلۃ القدر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کا ورڈ لاتے ہیں اور کہتے ہیں لیلۃ القدر میں کسی نے اگر قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پرانے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. میرے بھائیوں، لیلۃ القدر قرآن کی رات ہے، قرآن کے نزول کی رات ہے، بابرکت رات ہے. اس کے اندر جتنا ہو سکے عبادت کرو، اور اس کے اندر قرآن کی تلاوت کے لیے ایک وقت متعین کرو. ہمیشہ پڑھتے رہو، ہمیشہ پڑھنے کی چیز، لیکن اس مہینے میں قرآن کی تلاوت اور زیادہ ہونی چاہیے. ایک سعودی کے بہت بڑے عالم سے پوچھا گیا کہ رمضان المبارک میں سب سے بہترین عمل کون سا؟ آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد قراءت القرآن سے بہتر عمل کوئی نہیں.
کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر یہ کتاب نازل ہوئی، اور یہ حق رکھتا ہے، یہ مہینہ حق رکھتا ہے کہ اس کتاب کو تلاوت کیا جائے۔ اور قرآن پڑھنے میں کوئی معمولی ثواب نہیں میرے بھائیوں، کوئی معمولی ثواب نہیں۔ آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں، فلہ عشر حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں۔ پھر آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم ایک حرف نہیں، ایک حرف الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ صرف الف لام میم اگر انسان پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں 30 نیکیاں لکھ دیتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت اتنی عظیم چیز ہے اس مہینے کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں ہر سال میں جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پڑھ کے سنایا کرتا تھا، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنایا جبرائیل امین کو۔ اور پھر حدیث میں آپ فرماتے ہیں اس سال میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ قرآن پڑھ کر سنایا ہے، مجھے گمان ہے کہ شاید یہ میرا آخری سال ہے، میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور بڑی چیز ان راتوں کے اندر اگر کر سکتے ہیں تو ہم سب کو کرنا چاہیے، وہ صدقہ و خیرات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان داخل ہو جاتا تو آپ کی جود و سخا ایک دم بڑھ جاتی، اور آخری 10 دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ سخاوت کیا کرتے، جو پیسہ آتا جتنا ہو سکے اس کو خرچ کیا کرتے۔ میرے بھائیوں، ان راتوں میں کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان جتنا ہو سکے ذکر اللہ میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ سے کہ ذکر میں لگ جائے، اللہ کو یاد کرے۔ اور انہی کاموں کے اندر ایک عظیم کام ہمیشہ استغفار کی کثرت کرتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کے اندر نبی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے۔ یہ مغفرت والے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ کے مغفرت کے خزینے بہت کشادہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مانگیں اس میں اور ہمارا حصہ لے لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جنت ایک منادی کرتی ہے، جو شخص یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے فردوس جنت الفردوس کا طلبگار ہوں۔ اگر یہ کوئی شخص یہ کلمہ 3 مرتبہ پڑھے تو جنت اللہ تعالیٰ سے بحث کرتی ہے، حجت کرتی ہے، اے اللہ یہ شخص میرے اندر آنے کی خواہش مند ہے، اس کی خواہش کو پوری کر اور اس کو جنت کے اندر داخل کر۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو شخص اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، کوئی شخص یہ کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لے، جہنم کی آگ اللہ سے بحث کرتی ہے، کہتی ہے یہ شخص مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اس شخص کو میرے اندر نہ ڈال۔ میرے بھائیوں، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یتبع المیت، انسان کی جنازے میں اس اہلہ و مالہ و عملہ، 3 چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، اس کا خاندان، اس کا مال اور اس کا عمل۔ اور جیسے ہی انسان کو مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، یرجع اہلہ و مالہ، اس کا مال اور اس کا خاندان واپس آتا ہے، ویبقى عملہ، باقی اگر کوئی چیز رہتی ہے تو عمل۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کا کتنا بڑا حصہ مال کو کمانے میں لگاتے ہیں، گھر والوں کی پرورش، ان کا ایجوکیشن، ان کی اچھی رہائش، پوری زندگی انسان خرچ کر دیتا ہے، لیکن موت کے بعد یہ دونوں چیزیں واپس آنے والی، تمہیں اکیلا چھوڑ کر آنے والی۔
مجھے اور آپ کو چھوڑ کر آنے والی. کوئی رشتہ دار دفنانے کے بعد ایک آدھا دن قبرستان میں اگر بیٹھنے کو اس سے کہا جائے تو وہ بیٹھے گا؟ حالانکہ جو مردہ ہے، جو قبر میں مدفون ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو گھر والے ہیں کچھ ٹائم وہاں سپینڈ کریں، کچھ ٹائم وہاں رہیں، لیکن انسان نہیں کرتا کیونکہ ختم ہو گیا، کنیکشن ختم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنے میت کو دفناؤ کچھ دیر وہاں کھڑ کر دعائیں کرو، اس کی مغفرت کے لیے مانگو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جانے والا ہے. اور اس سوال کا جواب صرف اس کی تیسری چیز میں ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل جو اس کے ساتھ رہے گا وہی اس کا جواب دے سکے گا. میرے بھائیوں، اپنے عمل کو مزین کرو، اپنے عمل کو مضبوط کرو. یہ مہینہ ایسا ہے جس کے اندر اپنے عمل کو آسانی کے ساتھ بڑھایا جا سکتا ہے. اگر 20 دن اگر ہمارے سے کوتاہیاں ہو گئی اور 10 دن ہمارے پاس ہے یا 9 دن ہمارے پاس ہے، بہت کافی ہے. یہ جو وقت ہے بہت کافی ہے انسان کو اپنی زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے. میرے بھائیوں، قرآن ہمیشہ قرآن کے تعلق سے آتا ہے کہ اے اللہ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے اگینسٹ حجت نہ بنا. اور جو شخص قرآن کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا تو قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا، لا حجت علینا، اور اس کے خلاف گواہی نہیں دے گا. انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اے اللہ رمضان کی جیسی قدر کرنی چاہیے ہم لوگوں کو ایسی قدر کرنے کی توفیق دے. لیلۃ القدر کی ساعتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں جتنے انتقال کر گئے اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے. اے اللہ ہماری آخرت، ہماری موت ہمارے لیے آسان کر دے، اچھی موت ہم سب کو نصیب فرما، ہماری آخرت دنیا سے بہتر بنا دے. اے اللہ جب بھی ہماری موت آئے کلمہ لا الہ الا اللہ پر آئے، اور اے اللہ ہمارا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہمیں عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.